آج ہم ایک بہت ہی پرانی لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ متعلقہ رہنے والی کہانی کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ بادشاہ میداس اور اس کا وہ مشہور سونا بنانے والا لمس۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ میداس اور سونے کا لمس نامی ایک یوں سمجھیں کلاسک کی ری ٹیلنگ پر مبنی ہے۔ تو کہانی ہمیں لے جاتی ہے قدیم فریجیا۔ وہاں بادشاہ میداس حکومت کرتا تھا۔ اب یہ نہیں کہ وہ کوئی غریب بادشاہ تھا، نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے پاس پہلے ہی بہت دولت تھی۔ محل میں سونے کے ستون چمکتے تھے، خزانے جواہرات سے لدے ہوئے تھے۔ جی جی، لیکن اس کا دل تھا کہ بس بھرتا ہی نہیں تھا۔ صحیح۔ اسے لگتا تھا کہ بس تھوڑا اور سونا مل جائے نا تو وہ دنیا کا سب سے خوش، سب سے طاقتور انسان بن جائے گا۔ آج ہم اسی کہانی کی تہوں کو کھولیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دولت، انسانی خواہشات اور ان کے جو غیر متوقع نتائج ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ خواہش کا اور پھر ان کے نتائج کا موضوع ہے نا، وہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ انسانی تجربے کا حصہ رہا ہے۔ یہ کوئی صرف پرانے وقتوں کی بات نہیں ہے۔ صحیح کہا۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے میداس سے۔ وہ ایک دن جنگل میں گھوم رہا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک بڑی پراسرار تقریباً جادوئی سی شخصیت سے ہوتی ہے۔ جی، کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ وہ ایک طرح کا جادوگر تھا، شاید کوئی دیوتا یا جنگل کا کوئی وہ طاقتور وجود۔ اچھا۔ اور وہ میداس کو ایک خواہش پوری کرنے کی پیشکش کرتا ہے۔ اب یہاں میداس کے پاس موقع تھا کچھ بھی مانگنے کا۔ اور یہیں سے کہانی کا آپ کہیں نفسیاتی پہلو شروع ہوتا ہے۔ اس نے کیا مانگا؟ بغیر ایک لمحہ سوچے فوراً کہہ دیا، میں چاہتا ہوں کہ میں جس چیز کو چھوں وہ خالص سونا بن جائے۔ فوراً، مطلب کوئی لمبی چوڑی سوچ بچار نہیں، بس پہلا خیال ہی سونے کا آیا۔ بالکل، یہاں خواہش کی نوعیت پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ فوری تھی، بغیر سوچے سمجھے کی گئی تھی اور صرف مادی فائدے پر مرکوز تھی۔ اس نے کسی بھی ممکنہ منفی پہلو کو، کسی اگر مگر کو آپ دیکھیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ یہ بے قابو اندھی خواہش کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ سونا بن جانے کا اصل مطلب کیا ہو سکتا ہے، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ بس زیادہ سے زیادہ دولت، مقصد صرف یہی تھا۔ ایک طرح کی ٹنل ویژن جسے کہتے ہیں۔ جی بالکل بھائی۔ اور جادوگر یا وہ جو بھی پراسرار شخصیت تھی وہ مسکرا کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کل صبح سورج نکلنے پر تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ میداس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا، ساری رات جاگتا رہا، بس سونے کے ڈھیروں کے خواب دیکھتا رہا۔ یہ جو متوقع خوشی ہوتی ہے، اینٹیسپیشن، یہ بھی انسانی نفسیات کا ایک اہم حصہ ہے۔ اکثر ہم کسی چیز کے ملنے کی خوشی سے زیادہ اس کے ملنے کے تصور سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ خیر، اگلی صبح ہوتی ہے، میداس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ بڑے جوش میں اٹھتا ہے اور سب سے پہلے اپنے پلنگ کے کونے کو چھوتا ہے اور وہ فوراً ٹھوس چمکدار سونا بن جاتا ہے۔ ارے واہ! وہ حیران اور خوش ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی میز کو ہاتھ لگاتا ہے، کرسی کو چھوتا ہے، کھڑکی کے پردے، سب کچھ سونا، سب کچھ۔ ہاں، وہ خوشی سے چیختا ہے، میں دنیا کا سب سے امیر، سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا ہوں۔ یہ ابتدائی لمحہ تو خالص خوشی اور وہ کامیابی کا احساس دلا رہا ہے۔ اسے لگ رہا ہے جیسے اس نے کائنات کا سب سے بڑا راز پا لیا ہے، دولت کا حتمی فارمولا مل گیا۔ وہ اسی جوش میں بھاگتا ہوا اپنے محل کے باغ میں جاتا ہے۔ وہاں اتنے خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں، ایک گلاب کو چھوتا ہے، او نہیں! وہ بھی فوراً سونے کا بن جاتا ہے، پتے، ٹہنیاں سب سونے کے۔ اچھا۔ وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے، وہ بھی سونے کا ڈلہ بن جاتا ہے۔ وہ کہکے لگا رہا ہے، ناچ رہا ہے، اپنی قسمت پہ نازاں ہے۔ اسے لگ رہا ہے اب تو بس کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ وہ فطرت کی خوبصورتی کو بھی ایک بے جان اگرچہ قیمتی دھات میں بدل رہا ہے۔ گلاب کی خوبصورتی تو اس کی زندگی، اس کے رنگ، اس کی خوشبو میں تھی، ہے نا؟ بالکل، نہ کہ اس کے سونے کے ہونے میں۔ لیکن اس وقت میداس کی نظر میں صرف سونے کی چمک ہی سب کچھ ہے۔ یہ ایک طرح سے قدر یعنی ویلیو کی تبدیلی ہے۔ فطری قدر کو مادی قدر سے بدلا جا رہا ہے۔ صحیح کہا۔ لیکن یہ خوشی اور جشن زیادہ دیر نہیں چلتا۔ اب بادشاہ سلامت کو بھوک لگتی ہے۔ شاہی دسترخوان سجایا جاتا ہے، انواع و اقسام کے کھانے، پھل، مشروبات۔ میداس بڑے شوق سے ایک نرم روٹی کا ٹکڑا اٹھاتا ہے۔
اور جیسے ہی وہ اسے منہ تک لاتا ہے کیا؟ وہ سونے کا بن جاتا ہے۔ اوہ، یہ ہے پہلا حقیقی ٹکراؤ حقیقت سے۔ بالکل، وہ حیران رہ جاتا ہے۔ چلو کوئی نہیں، وہ سوچتا ہے پانی پی لیتا ہوں۔ جیسے ہی وہ پانی کا گلاس اٹھاتا ہے، گلاس تو پہلے ہی سونے کا بن چکا ہوتا ہے اور اندر کا پانی بھی چھونے سے پہلے ہی ٹھوس سونا بن جاتا ہے۔ پانی بھی؟ انگور کا خوشہ پکڑتا ہے، سب کچھ سونا سونا سونا۔ وہ چیخ اٹھتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کچھ کھا پی کیوں نہیں سکتا؟ بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال ہونے لگتا ہے۔ یہ کہانی کا ایک انتہائی اہم موڑ ہے۔ یہاں جو تلخ ستم ظریفی ہے، آئرنی، وہ اپنے عروج پر ہے۔ جس چیز کی اس نے سب سے زیادہ خواہش کی تھی، سونا، وہی اب اسے زندگی کی بنیادی ترین ضروریات یعنی غذا اور پانی سے محروم کر رہی ہے۔ یہ اس بنیادی سچائی کو واضح کرتا ہے کہ دولت بذات خود کوئی قدر نہیں رکھتی، بلکہ اس کی قدر اس بات میں ہے کہ وہ کیا چیزیں ممکن بناتی ہے۔ اس معاملے میں تو اس کی دولت زندگی کو ہی ناممکن بنا رہی تھی۔ یہ تو واقعی ایک عجیب مخمصہ ہے، سونا اتنا زیادہ، لیکن اس سونے کا کرے کیا جب وہ بھوک پیاس ہی نہ مٹا سکے؟ بالکل، یہ سوال اٹھاتا ہے کہ ویلیو یا قدر کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا دولت کا مطلب صرف سونا، پیسہ یا مادی اشیاء ہیں؟ یا اصل قدر ان چیزوں میں ہے جو زندگی کو ممکن اور بامانی بناتی ہیں، جیسے خوراک، پانی، صحت، تعلقات؟ صحیح۔ مداس کا تجربہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ان سوالات پر غور کریں۔ اس نے سونے کی ایکسچینج ویلیو تو حاصل کر لی، لیکن اس کی یوز ویلیو اس کے لیے صفر ہو گئی، بلکہ منفی ہو گئی۔ اور پھر کہانی کا سب سے دردناک، سب سے المناک لمحہ آتا ہے جب وہ اسی پریشانی اور بھوک پیاس کی حالت میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کی چھوٹی پیاری بیٹی زوئی، جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، کھیلتی ہوئے کمرے میں آتی ہے۔ اچھا، وہ بھاگ کر اپنے باپ کی گود میں چڑھ جاتی ہے، اسے گلے لگاتی ہے۔ یہ تو ایک انسانی تعلق کا خوبصورت مما ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، لیکن جیسے ہی مداس اپنی بیٹی کو پیار سے تھپ تھپانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، اس کا ہاتھ زوئی کو چھوتا ہے۔ نہیں! اور وہ جیتی جاگتی ہنستی کھیلتی بچی فوراً ایک بے جان چمکتا ہوا سونے کا مجسمہ بن جاتی ہے۔ اف خدایا، یہ تو ناقابل تصور ہے۔ مداس کی چیخ نکل جاتی ہے، زوئی میری بچی نہیں! وہ اس سونے کے مجسمے کو جھنجھوڑتا ہے، اسے پکارتا ہے، لیکن وہاں صرف خاموشی اور سونے کی سرد چمک ہوتی ہے۔ اوہ! اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ اب اسے پہلی بار اپنی خواہش کی اصل قیمت سمجھ آتی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتا ہے، یہ سونا نہیں، یہ لعنت ہے، میں نے کیا کر دیا؟ یہ کہانی کا کلائمیکس ہے۔ یہاں مداس کے لالچ کی حتمی قیمت سامنے آتی ہے، انسانی تعلقات اور محبت کا مکمل خاتمہ۔ جس دولت کو وہ خوشی اور طاقت کا ذریعہ سمجھ رہا تھا، اس نے اسے وہ چھین لیا جو واقعی اس کی زندگی میں سب سے قیمتی تھا۔ بالکل۔ یہ مادی دولت اور جذباتی یا انسانی قدر کے درمیان جو تصادم ہے، اس کی اس سے زیادہ واضح مثال نہیں ہو سکتی۔ سونے کا مجسمہ شاید بہت خوبصورت ہو، دنیا کی نظر میں انمول ہو، لیکن باپ کے لیے وہ زندہ بیٹی کے کہکہے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا مداس نے پہلے کبھی سوچا تھا کہ اس کی بیٹی یا کوئی بھی زندہ چیز اس کی خواہش کی زد میں آ سکتی ہے؟ شاید نہیں، اور یہی بے سوچے سمجھے کی گئی خواہش کا سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ جب ہم کسی ایک چیز پر، جیسے دولت پر، اتنی شدت سے توجہ مرکوز کرتے ہیں نا، تو ہم باقی تمام ممکنہ نتائج اور اثرات سے اندھے ہو جاتے ہیں۔ اسے کانسیکوینشل بلائنڈنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے صرف سونے کے فائدے دیکھے، اس کے ممکنہ نقصانات، خاص طور پر جذباتی اور انسانی نقصانات کا تصور بھی نہیں کیا۔ اب مداس بالکل ٹوٹ چکا ہے۔ وہ بھاگم بھاگ واپس اسی جنگل کی طرف دوڑتا ہے جہاں اسے وہ جادوگر ملا تھا۔ اچھا؟ وہ اسے ڈھونڈ نکالتا ہے اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اس کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ مہربانی کرو، رحم کرو، یہ طاقت مجھ سے واپس لے لو، میری بیٹی، میرا کھانا، سب سونا بن گیا، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے میری بیٹی واپس چاہیے۔ یہ توبہ اور پچھتاوے کا لمحہ ہے۔ اب وہ اپنی غلطی کو نہ صرف سمجھ چکا ہے، بلکہ اسے سدھارنے کے لیے بے چین ہے۔ وہ اپنی عظیم ترین طاقت سے چھٹکارا پانے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ جادوگر، جو شاید پہلے سے سب کچھ جانتا تھا، اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے، مداس، تم نے دولت تو مانگ لی، لیکن تم نے یہ نہیں سمجھا کہ زندگی میں اصل قیمتی چیزیں کیا ہیں۔ تم نے پیار اور زندگی کی قدر نہیں کی۔ پھر وہ اسے راستہ بتاتا ہے۔
جا کر قریبی دریا میں نہاؤ، اس کا پانی تمہارے اس سونے کے لمس کو دھو ڈالے گا۔ یہاں تلافی کا راستہ دکھایا جا رہا ہے۔ پہلا قدم غلطی کا اعتراف جو مداس نے کر لیا، دوسرا قدم اسے ٹھیک کرنے کے لیے عمل کرنا ہے۔ دریا میں نہانا صرف ایک جادوئی عمل نہیں، یہ ایک علامتی پاکیزگی یعنی سمبولک پیوریفیکیشن کا عمل بھی ہے۔ جیسے پانی گندگی کو دھوتا ہے، ویسے ہی یہ عمل شاید مداس کے دل سے لالچ کو دھونے اور اسے سبق سکھانے کا ایک طریقہ تھا۔ مداس ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا، وہ سیدھا دریا کی طرف بھاگتا ہے اور پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خوب مل مل کر دھوتا ہے۔ جب وہ پانی سے باہر نکلتا ہے تو اسے شک ہوتا ہے کہ کیا یہ اثر ختم ہوا؟ وہ کنارے پر پڑے ایک چھوٹے سے پتھر کو چھوتا ہے تو وہ پتھر ہی رہتا ہے، سونا نہیں بنتا۔ اس کی جان میں جان آتی ہے۔ طاقت کا خاتمہ اس بار ایک نعمت ثابت ہوا۔ وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا واپس اپنے محل پہنچتا ہے، سیدھا اس کمرے میں جاتا ہے جہاں اس کی بیٹی کا سونے کا مجسمہ کھڑا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے ڈرتے ڈرتے وہ اسے چھوتا ہے، اور جیسے ہی اس کا ہاتھ لگتا ہے سونے کی چمک ختم ہوتی ہے اور زوئی واپس ایک جیتی جاگتی سانس لیتی ہوئی بچی بن جاتی ہے۔ شکر ہے۔ وہ آنکھیں کھولتی ہے اور اپنے باپ کو دیکھ کر پوچھتی ہے، ابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ کہانی کا جذباتی نقطہ عروج، کھوئی ہوئی چیز کا واپس مل جانا۔ مداس اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیتا ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتا ہے، میری بچی، میری پیاری بیٹی، تم سونے کے کسی بھی پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہو۔ بالکل۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اصل خزانہ کیا ہے۔ کہانی کا اختتام یہ بتاتا ہے کہ اس دن کے بعد مداس بدل گیا۔ اس نے دولت جمع کرنے کا لالچ چھوڑ دیا۔ اچھا۔ وہ ایک سمجھدار اور مہربان بادشاہ بن گیا، جو اپنی بیٹی اور اپنی رعایا کے ساتھ وقت گزارتا، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتا۔ وہ سمجھ گیا کہ زندگی کی اصل دولت محبت، تعلقات اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں ہے۔ تو اس پوری کہانی سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ بنیادی سبق تو بہت واضح ہے، جیسا کہ متن میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ لالچ اکثر وہ چیزیں چھین لیتا ہے جو واقعی اہم ہوتی ہیں۔ صحیح۔ مداس نے یہ سبق بہت ہی تکلیف دہ طریقے سے سیکھا۔ اس نے غیر مادی چیزوں، محبت، خاندان، صحت، یہاں تک کہ کھانے پینے کی صلاحیت جیسی بنیادی ضرورت کی حقیقی قدر کو پہچانا۔ یہ ہماری ترجیحات کے بارے میں ایک لازوال سبق ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اور یہ صرف بادشاہوں یا امیر لوگوں کے لیے نہیں ہے، شاید ہم سب کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہے۔ ہم بھی کبھی کبھی مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو اصل میں ہماری خوشی اور سکون کا باعث ہوتی ہیں۔ بالکل، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی خوشی شاید مزید حاصل کرنے میں نہیں، بلکہ جو ہمارے پاس ہے اس کی قدر کرنے میں ہے۔ یہ ہمیں موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سونے اور زوئی کے استعاروں کو پہچانیں، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم دولت یا کامیابی کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور کیا وہ واقعی اس قابل ہیں۔ یہ ہمیں اپارچونٹی کاسٹ کے بارے میں بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہر انتخاب کی ایک قیمت ہے۔ مداس نے سونے کا انتخاب کیا اور اس کی قیمت اس کی بیٹی اور اس کی اپنی انسانیت تھی۔ تو یہ تھا مداس بادشاہ اور اس کے سنہری لمس کا قصہ، بے پناہ دولت کی اندھی خواہش سے شروع ہو کر گہرے ذاتی نقصان سے گزرتے ہوئے اور بالآخر زندگی کی حقیقی قدر کو سمجھنے تک کا سفر۔ ایک سادہ سی لوک کہانی جو صدیوں سے انسانوں کو غور و فکر پر مجبور کر دی آئی ہے۔ اور یہاں ایک آخری نقطہ چھوڑ جاتے ہیں سامعین کے سوچنے کے لیے۔ جی؟ وہ جب چاہتا کسی چیز کو سونا بنا سکتا اور جب چاہتا یہ صلاحیت بند کر سکتا، تو کیا کہانی کا نتیجہ اور اس کا سبق مختلف ہوتا؟ اچھا سوال ہے۔ کیا کنٹرول کا عنصر بے پناہ طاقت یا دولت کے خطرات کو کم کر دیتا ہے؟ یا یہ صرف خطرے کی نوعیت کو بدل دیتا ہے؟ بالکل۔ کیا وہ پھر بھی لالچ کا شکار ہوتا؟ شاید زیادہ محتاط طریقے سے، یا وہ اسے ذمہ داری سے استعمال کر پاتا؟ کیا کنٹرول شدہ طاقت بھی انسان کو ویسی ہی تبدیل کر سکتی ہے جیسے بے قابو طاقت کرتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر اس لازوال کہانی کو سننے کے بعد غور کیا جا سکتا ہے کہ طاقت، کنٹرول اور انسانی فطرت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔